أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد باب الاستعفاف عن المسألة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان اناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتاهم ثم سالوه فآتاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني یغنہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر۔ قصہ مشہور ہے، غالباً امرتسر کی بات ہے کہ ایک سکھ قوم سے تعلق رکھنے والا کارخانے دار انڈسٹریلسٹ اپنے کارخانے کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر گداگر گزرا مانگنے والا، اس نے اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ 2 روپے یا 5 روپے، اس زمانے میں تو بہت بڑی رقم ہوتی تھی، فقیر کو جب 1 پیسہ ملا کرتا تھا، وہ 5 روپے اس کو دیے اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور فقیر گزرا تو اس نے اس کو دیکھ کر پنجاب جس زبان کرخت کے لیے مشہور ہے اس میں اس کو استعمال کرتے ہوئے پوری طرح اس کو ڈانٹا اور بڑی سختی اس پر کی اور کہا خبردار جو تم نے کسی سے مانگا چلو میرے کارخانے میں کام کرو، میں تمہیں کام دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا پہلا فقیر گزرا تھا تو آپ نے اتنی خوش دلی کے ساتھ اس کو پیسے دیے اور اتنے پیسے دیے جتنے دیے نہیں جاتے عام طور پر، اور یہ دوسرا فقیر گزرا ہے تو آپ نے اتنی سختی اس پر کی اور اتنی گالی گلوچ اس کے ساتھ کی ہے۔ کہنے لگا پہلا مسلمان تھا، میں نے اس کو عادت ڈالی ہے پیسہ مانگنے کی، اور یہ سکھ ہے، مجال ہے اس کی کہ یہ مانگے لوگوں سے۔ مجھے یاد ہے ہجرت سے پہلے کا وہ زمانہ، قادیان کا زمانہ، ہندو بھی مانگنے والے ہوتے تھے، عیسائی بھی مانگنے والے ہوتے تھے، مسلمان بھی مانگنے والے ہوتے تھے، لیکن کوئی سکھ مانگنے والا نہیں دیکھا۔ لوگ اس قوم کا مذاق تو کرتے ہیں لیکن بعض خوبیاں اس قوم میں یہ بھی تھیں، اور انہوں نے مجھے کوئی ایک بھی یاد نہیں کہ کوئی پیشہ ور گداگر مانگنے والا فقیر سکھ قوم میں۔ لیکن مسلمانوں کو جن کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ دیکھو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اوپر کا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، میں آپ کسی مزار پر چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، ایک بہتات ہوتی ہے مانگنے والوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاکید اس بارے میں فرمائی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انا ناسن من الانصار سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ انصار میں سے دوست احباب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور نے ان کو دیا۔ سما سالوا پھر مانگا فآتاہم پھر دیا، سما سالوا پھر مانگا فآتاہم حضور نے دیا، حتی نفد ما عنده، جو بھی رقم حضور کے پاس تھی، جو مال تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس پر پھر آپ نے فرمایا ما یکون عندی من خیر، میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے فلن ادخرہ عنکم، میں تم سمیٹ کر تمہارے اپنے پاس تو نہیں رکھتا، تمہیں دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ جو مانگنے من یستعفف یعفہ اللہ، جو یہ کوشش کرتا ہے کہ مانگنا نہ پڑے اور عفت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سامان کر دیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، کسی کے پاس دولت نہیں ہے لیکن وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جو ایک غنی کا رویہ ہے، جو استغنا کرتا ہے، دوسروں کے مال سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، کہ صبر بھی کرنا پڑتا ہے، جو کوشش کر کے صبر کرتا ہے، نہیں مانگتا اور تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے ایک ایسا لطیف کرا اس موقع پر فرمایا وما اوتی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر،
صبر سے زیادہ کوئی بڑا عطیہ، کوئی بہتر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا، صبر سے زیادہ کوئی وسیع اور عریض صفت کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لئن یاخذ احدکم حبلہ فیاتتب علی ظہرہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی رسی پکڑے اور ایندھن کٹھا کر کے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے آئے، خیرن لہو من ان یاتی رجلا، اس کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے کہ کسی شخص کے پاس جائے فیسلہ اور اسے مانگے۔ اب اگلے کا کوئی اختیار ہے، آتا ہو یا منع ہو، خواہ وہ دے یا نہ دے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، بڑے مخیر تھے، ان کو جاہلیت کے زمانہ میں ہی حضور کے وہ دوست تھے، حضور کے دعوت سے پہلے ہی، اور بہت شوق تھا ان کو خدمت خلق کا، غلاموں کو آزاد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ تو ایسے آدمیوں کو بعض دفعہ پھر مالی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو حکیم بن نظام نے ایک دفعہ حضور کو نے پوچھا، حضور میں نے وہ جو جاہلیت کے زمانہ میں وہ نیکیاں کی تھیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلایا تھا اور غلاموں کو آزاد کیا تھا، وہ میری کسی شمار قطار میں آئیں گی؟ آپ نے فرمایا اسی کے صدقے سے تم مسلمان ہوئے ہو۔ تو حکیم نظام نے کہتے ہیں کہ میں نے سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا، آتانی، آپ نے مجھے دیا، سما سال تو پھر میں نے مانگا، فاتانی، آپ نے مجھے دیا، سما سال تو پھر میں نے مانگا، فاتانی، آپ نے مجھے دیا، سما قالا، حضور نے دیکھ لیا کہ اب ان کو عادت پڑ رہی ہے مانگنے کی، آپ نے فرمایا حکیم ان حاضر المال خضرۃ حلوۃ، مال بڑا اچھا لگتا ہے، سرسبز لگتا ہے، بڑا میٹھا لگتا ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فیہ، لیکن جو نفس کی حوصلگی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ لیتا ہے مال، اس کے لیے تو اس میں برکت پڑتی ہے، مگر من اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، جو حرص کے ساتھ لیتا ہے اور طمع کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت نہیں پڑتی۔ اس کی مثال تو اس شخص کی طرح ہوتی ہے کالذی یاکل ولا یشبع، جو کھاتا تو ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ بعض مرض ہوتے ہیں جس میں انسان کھاتا جاتا ہے، کھانا کھاتا جاتا ہے اور پیٹ نہیں بھرتا۔ میں نے بھی ایک دفعہ ایک جرمن کو دیکھا تھا کہ حیرت ہوتی تھی کہ کھاتا چلا گیا۔ حضرت صاحب کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، وہ لنگر وہاں کھلا ہوا تھا اور لنگر والوں نے اس کو خوب کھلایا، لیکن وہ آخر وقت تک کھاتا چلا گیا، اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ تو جو شخص مال کو جمع کرتا ہے یا مال مانگتا ہے اس حالت میں کہ اس میں حرص پائی جاتی ہے، تو وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، وہ ہاتھ جو اوپر کا ہاتھ ہے وہ اس ہاتھ سے بہت بہتر ہے جو نیچے کا ہاتھ ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر۔ اب دیکھیں کس طرح صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت پر عمل کرتے تھے۔ حکیم نے کہا حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس ذات کو شاہد بنا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آج کے بعد پھر میں آپ کسی سے کچھ نہیں مانگوں حتیٰ وہ فارغ دنیا، جب تک کہ میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں۔ تو حضور کے بعد وہ زندہ رہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر ان کو بلاتے تھے اور وہ عطیہ جو صحابہ کو ملا کرتا تھا اس میں سے ان کو دینا چاہتے تھے، فیابان یقبلہ، مگر وہ انکار کر دیتے تھے۔ ثم عمر رضی اللہ عنہ دعاہ، پھر حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کو بلانا شروع کیا لیوتیہ، کہ ان کو دیں، فابان یقبل منہ شیئن، وہ ایک دھبا بھی لینے کے لیے روادار نہیں، اتنا کہ حضرت عمر کو تقریر کرنی پڑی۔ حضرت عمر تقریر میں فرمایا انی اشہدکم معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، میں تمہیں گواہ ٹھہراتا ہوں حکیم کے متعلق، میں اس کا جو حق ہے اس کو اس غنیمت میں سے دیتا ہوں مگر وہ نہیں لیتا۔ تو کہتے ہیں کہ حکیم نے پھر کسی شخص سے طاق وفات کچھ ایک حبہ نہیں مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ یہ جو پیشہ ور گداگری ہے، وہ ہمارے لاہور میں بھی ایک گداگر ہے، وہ آتے ہی کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں۔ حضور نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ العقلۃ والعقلتان، وہ شخص جو گداگر پیشہ گر فقیر ہے اور ایک لقمہ اس کو دے دو یا دو لقمے دے دو تو چلا جاتا ہے، وہ قطعاً مسکین نہیں ہے۔ لیکن المسکین الذی لیس له غنی ویستحی، مسکین وہ ہے جو جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور اس کے باوجود وہ شرماتا ہو، ولا یسأل الناس، اور لوگوں سے نہ مانگتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بڑے اپنے پیارے شعر میں ایک یہ جو الید العلیٰ والید السفلیٰ کا بڑا اچھا ترجمہ، بڑا نفیس ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں احمدیوں کو مخاطب کر کے، تو سب دنیا کو دے لیکن وہ تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ یہ ہے جو ہمارے خلفاء ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ سچی تقویٰ اگر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو مانگنے کی نوبت آئے۔
فرمایا حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتا اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ بالکل سچ اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے؟ یا ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی کہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی باخدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا ہے اور خود ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہم صلی اللہ